براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں سائیکوسس پہ۔ اس سے پہلے میں نے گزشتہ 2 ویڈیوز میں سورا اور سفلس کے بارے میں بات کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورا خیالات سے پیدا ہوتا ہے اور ہر انسان کے اندر جس کے اندر سورا موجود ہوتا ہے وہ بیرونی کسی بھی محرک کے ساتھ بیماری کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے اندر سورا کا زہر میازم رکھتے ہیں تو پھر ہمیں باہر سے اگر کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ جلدی لگ جاتی ہے، ہم جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر سورا کسی فرد کے پاس موجود نہیں ہے تو اس سے اس کو بیماری لاحق نہیں ہوتی ہے۔ میں اس کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ سورا ایک شیطانی سوچ ہے، اور اگر ہم اس سے آگے جائیں تو میں یہ بتاتا ہوں کہ سورا جو ہے وہ اگر انسان کے خیالات صاف ہیں، پاک ہیں، تو اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی ہے۔ کیوں کہ باہر سے جو محرک ہے وہ جسم کے اندر کی جو ہماری وائٹل فورس ہے اس کو قریب پھٹکنے ہی نہیں دیتی ہے، خواہ کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو وہ اس کا شکار نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے سفلس ہے۔ سفلس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم ایک دائرہ بنا لیں اور اس کے اندر ایک ہم مرکز جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں، ایک نقطہ لگا دیں، تو یہ جو مرکز ہے اس کو اگر ہم دماغ کہیں اور دماغ سے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو اگر ہم سورا کہیں، جو غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان خیالات کی پاداش میں انسان جو عمل کرتا ہے وہ اس جو ہم نے دائرہ لگایا ہے اس کو آپ جسم کہیں، تو یہ خیالات جو نکل کر عمل کی دنیا میں جاتے ہیں تو یہ جو جلد کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے جسم کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ سفلس ہے۔ یعنی عمل پہ ابھارنے والی چیز سورا کو سفلس کہلائے گی۔ اور جب انسان عمل کر لیتا ہے تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور وہ جو عمل کا رد عمل ہے وہ بیماری کی صورت میں آتا ہے، اور وہ شدید قسم کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ عام طور پر سکن پر ہوتی ہے، محیط پر ہوتی ہے، دائرے کے محیط پر۔ محیط سے مراد یہ ہے کہ جسم کے اس حصے پر ہوتی ہے۔ جب ہم بات سفلس کی کریں گے تو یہ اندرون میں دبی ہوئی بیماری ہے، اور جب ہم سائیکوسس پر بات کریں گے تو سائیکوسس باہر نکل آتی ہے بیماری، جیسے سوزاک میں پیپ کا خراش شروع ہو جاتا ہے، اور جسم پر مختلف قسم کے موٹے موٹے دانے اور موقع بن جاتے ہیں، یا اندرونی طور پر رسولیاں بن جاتی ہیں، یا کینسر کا ابھار ہو جاتا ہے، یا ہمارے جسم پر گوبھی کے پھول کی طرح کے موقع نکل آتے ہیں۔ تو یہ وہ ہمارا سائیکوسس ہے۔ تو اس کو جب ہم روٹین کی دوائیاں دیتے ہیں، میری پہلے بھی بات یہی ہوئی تھی کہ جب ہم ہومیوپیتھی میں روٹین کی میڈیسن دیتے ہیں موقع ختم کرنے کے لیے، یا رسولی ختم کرنے کے لیے، یا پیشاب میں جو پیپ آ رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، تو وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے میازم کو دبا دیا ہوا ہے، اور وہ دبا دینے کی وجہ سے سائیکوسس کو ہم نے دبا دیا۔ اس کی وجہ سے اب ہم کوئی بھی میڈیسن دے رہے ہیں تو وہ اثر نہیں کرتی ہے۔ جب تک ہم اینٹی سائیکوسس میڈیسن نہیں دیں گے تو اس وقت تک وہ جو اینٹی سائیکوٹک میڈیسن جب دیں گے تو اس سے وہی جو دبا ہوا مرض ہے وہ باہر نکلے گا۔ جب وہ باہر نکلے گا تو مکمل شفا یابی حاصل ہوگی، ورنہ ہم ایک مرض کو دبائیں گے تو 4 مرض جو ہے اور لاعلاج جسم کے اندر پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ مرض وہاں تک ہی محدود نہیں رہیں گے، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ جو خاتون ہے جس کو سائیکوسس ہے تو اس کے بچے جو ہیں وہ اب نارمل پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی مرد کو ہے تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے مسائل
मसलन बे औलादी का एजोस्पर्मिया, बच्चों का पैदा ना होना या स्पर्म्स का ठीक तौर पर ना बनना और टेस्टिस का फूल जाना, मुतवर्रम हो जाना, इसी तरह जो बल्कि ओवरी है या ओवरियन सिस्ट है या इसके अलावा यूट्रस में सिस्ट हैं जो वो पैदा होती हैं, ये सारी साइकोसिस की वजह से हैं। जब तक हम साइकोटिक मेडिसिन नहीं देंगे, एंटी साइकोसिस मेडिसिन नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक कोई होम्योपैथी की अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन भी दी जाए तो आराम नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये जो 3 मियाज़म बताए हैं, सबसे पहले सोरा, फिर सिफिलिस और फिर साइकोसिस। एक अच्छे मुआलिज के लिए ये जरूरी होता है कि सबसे पहले वो मरीज के अंदर ये देखे कि उसमें इन तीनों में से कौन सा जहर छुपा हुआ है। अगर उसके अंदर सोरा है तो एंटी सोरेटिक मेडिसिन दी जाए, अगर उसके अंदर सिफिलिस है तो एंटी सिफिलिस मेडिसिन दी जाए, और अगर उसके अंदर साइकोसिस है तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जाए, तो फिर ही उसका इलाज बेहतरीन अंदाज में हो सकता है, तो उसको मुकम्मल शिफायाबी तब ही मिल सकती है। नाज़रीन, ये गो के टॉपिक जो है वो होम्योपैथिक मुआलिजीन के लिए है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है या होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आपको इसके सुनने से ये फायदा मिल रहा है कि होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन जो है आज खुद नहीं ले लेनी चाहिए, और अगर आज खुद ले भी ली है तो उससे आराम नहीं आया तो होम्योपैथिक तरीका इलाज से मायूस नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए कि होम्योपैथी के अंदर उन अमराज का इलाज भी है जो आपके जिस्म के अंदर छुपी हुई हैं, और उन अमराज को जब तक खत्म ना किया जाए तो एक आम सा मर्ज भी, बेशक वो सरदर्द ही क्यों ना हो, बेशक वो बाल सफेद क्यों ना हो रहे हों, बेशक जो जुबान में लुकनत ही क्यों ना हो या पेट में दर्द ही क्यों ना रहता हो, इनको अगर आराम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जब तक जिस्म के अंदर छुपे हुए इन 3 जहरों में से कोई जहर अगर मौजूद है तो उसको खत्म ना किया जाए तो मामूली मर्ज भी बाज दफा इंसान से ठीक नहीं हो पाते हैं नॉर्मल दवाइयां देने से या अकॉर्डिंग टू सिम्टम दवाइयां देने से भी। तो इसलिए अपने होम्योपैथिक मुआलिज से पूरी हिस्ट्री देखकर उससे आप कंसल्टेंसी लें ताकि वो आपके अंदर छुपा हुआ जहर जो है उसके बारे में जान सके और सबसे पहले उसको खत्म करने की मेडिसिन दें ताकि आपको जो मर्ज ठीक नहीं हो रहा है वो मुस्तकिल ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को गौर से सुना। आपके जहन में कोई भी होम्योपैथी के हवाले से सवाल हो या आपके मर्ज के हवाले से आपको किसी भी किस्म का अपनी सेहत के हवाले से कोई मसला हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।